ادیبوں اور شاعروں کی نقل کمی تھی نہ آج ہے، مگر ایسے خادمین اردو کی ہمیشہ کمی رہی کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو پسے پش ڈال کر اردو زبان و ادب کی بقا اور تحفظ کے لیے دیوانہ وار کوششیں کی۔ ایسی ہی ایک بے مثال شخصیت ہے محترم محمد احمد خان ادیب کی۔ مقام مسرت ہے کہ شائقین ادب اور آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن نے مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب کی 70 برسوں کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کی حیات میں سیمینار و مشاعرے کی میز سجائی۔ ہوٹل میزبان انٹرنیشنل میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی، جہاں ان کی کلپوشی ہوئی اور 3 ایوارڈ سے نوازا گیا: محسن اردو ایوارڈ، مجاہد اردو ایوارڈ اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے نام نامی سے منسوب ایوارڈ۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے کہا شعراء و ادباء سے کہ کوئی مصروفیت کے بارے میں کسی طرح کی آپ کو تحقیق پیش نہ کی ہے۔ ایک بہت ہی حسین طریقہ ہے، ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی کو آئیڈیل بنائیے، جب جانا ہو کان میں موبائل پکڑیے اور نکل دیجیے، کوئی کچھ کہے گا نہیں کہ بھائی بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی بار تو خان صاحب نے داؤں دیا صدر محترم نے، ہم نے ان کو صدر بنا کے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ہر اچھی چیز جہاں سے مل جائے اس کو لے لو۔ کہتے جب یہ شاکر صبر بھی حرکتیں کرتے تو بھائی کیوں نہ کرو صاحب، ہم نے کہا آ رہے کہ ابھی آیا۔ تو آج جب آپ کو جانا ہو تو ہمیں حکم دیجیے گا، ہم بلوا دیں گے۔ آپ کی تقریر ضروری ہے، جائیے گا نہیں؟ اچھا موبائل ہے، بہت اللہ جی۔ تو اب سن لیا جائے جناب، ڈاکٹر منصور خان صاحب بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں۔ جب سے رفعت شہدہ صدیقی قریب بیٹھنے لگے ہیں، ان کے اندر ایک خوبی پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ بھی ختنہ مڑنا اور جس طرح کی تقریب ہو، مطلب ہر طرح کا چیون ہے ان کے پاس۔ تو پہلے عصمت ملی آبادی صاحب صرف کہتے تھے کہ شہدہ قدم غنیمت ہے، سارے شاعروں کو زہر دے دیا جائے یا جلابی دوا کھلا دی جائے، وہ اپنی حاجت میں لگے رہیں لیکن شہدہ سے بتا دیں گے۔ اب بھی الحمدللہ منصور خان صاحب بھی ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ کہتے اور سناتے ضرور ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے موضوع کا وفاق ادا کریں گے، وہ آپ کے سامنے۔ صدر محترم کی اجازت سے محمد احمد خان ادیب صاحب جیسی شخصیت کے اوپر کہنا یا بولنا صورت کو جناب دکھانے کی مانند ہے، لیکن جب ایک خان کے اوپر بولنے کے لیے خان سے کہا گیا، وہ بھی فاروقی نے کہا، تو پھر کچھ سوچنا پڑا اور کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی، خان دونوں خان ہیں جی۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات نہیں ہو تو میں بھی خواہ ہوں وہ بھی خواہ ہے، میں بھی خواہ ہوں وہ بھی خواہ ہے، بات یہ دنیا جانے ہے، بات یہ دنیا جانے ہے۔ میں بھی خواہ ہوں وہ بھی خواہ ہے، بات یہ دنیا جانے ہے، کتنی ہے گفتار میں گرمی، جاننے والا جانے ہے، جاننے والا جانے ہے۔ ان کا مزاج سادہ ہی کردار بتاتا ہے، ان کا کردار بتاتا ہے، ان کا مزاج سادہ ہی کردار بتاتا ہے، ان کا ان میں جو بھی فن ہے وہ معیار بتاتا ہے، ان کا معیار بتاتا ہے، ان کا اپنے ہنر کی شعر و ادب کی سچائی بتلاتے ہیں، سچائی بتلاتے ہیں، اپنے ہنر کی شعر و ادب کی سچائی بتلاتے ہیں، جن میں مثبت فکر بھی ہو اشعار وہ ایسے سناتے ہیں، اشعار وہ ایسے سناتے ہیں۔ ان کا ہے احساس اجاگر، درد ہے دل میں ملت کا، درد ہے دل میں ملت کا۔ ان کا ہے احساس اجاگر، درد ہے دل میں ملت کا،
جس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی ذہنی قوت کا، ان کی ذہنی قوت کا۔ یہ ہے ان کی بات کی خوبی، ان کی بات میں اپناپن ہے، ان کی بات میں اپناپن ہے۔ یہ ہے ان کی بات کی خوبی، ان کی بات میں اپناپن ہے۔ جو ہے ان کی ذات کا پہلو وہ کتنا مستحسن ہے، وہ کتنا مستحسن ہے۔ یہ آخری دیکھیے گا، مدح صحابہ ان کا مشن ہے، فکر و عمل بتلاتے ہیں، فکر و عمل بتلاتے ہیں۔ مدح صحابہ ان کا مشن ہے، فکر و عمل بتلاتے ہیں۔ ایمان میں کیسے جان آئے اس کا حل بتلاتے ہیں، اس کا حل بتلاتے ہیں۔ کار نمایاں وہ ہے ان کے، داد انہیں دی جائے گی، داد انہیں دی جائے گی۔ کار نمایاں وہ ہے ان کے، داد انہیں دی جائے گی۔ بات ہو اگر منصور سخن کی، بات یہیں تک آئے گی، بات یہیں تک آئے گی۔ میں بھی خواہ ہوں وہ بھی خواہ ہے، بات یہ دنیا جانے ہے۔ کتنی ہے گفتار میں گرمی، جاننے والا جانے ہے، جاننے والا جانے ہے۔ بہت اچھا۔ میں گرمی جاننے والا جانے ہے، یہ بہت عمدہ تھا کہ یہ بھی خواہ ہیں وہ بھی خواہ ہیں، باقی دنیا جانے ہے، باقی تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب اگر زبیر انصاری کو تو کہیں کہ میں انصاری نہیں ہوں لیکن یہ انصاری ہیں، تو اسی نسبت میں بھی پروگرام کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ تھے ہمارے خان صاحب جناب ڈاکٹر منصور خان صاحب۔ شاعری میں یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، نثر میں یہ باتیں کی جائیں تو لڑائی ممکن ہے، لیکن شاعری میں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ شاعر چراغ تک وہ دیتا ہے۔ فروغ نظامی نے کہا کہ دو گے تم دنیا کو جو دنیا وہی دے گی تمہیں، دو گے تم دنیا کو جو دنیا وہی دے گی تمہیں، کیوں اندھیرے بو رہے ہو روشنی کے واسطے۔ یہ اندھیرے ہم یا ڈاکٹر اسمت مدی آبادی صاحب باندھے تو ممکن ہے پڑھنے والا کہے کہ کیا ہوا کہ عمر کی آخری منزل میں یہ زیادہ بڑھ گیا اس لیے اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن شاعر سب کرتا ہے۔ شاعر عورت کو باندھ جہاں کہہ سکتا ہے وہاں زمین کو بھی بات کہتا ہے۔ یہ کس نے بد دعا دی تھی کہ بارش ہے مگر پھر بھی، یہ کس نے بد دعا دی تھی کہ بارش ہے مگر پھر بھی، زمین کا باج پن کھیتوں کی ویرانی نہیں جاتی۔ اور کیسے کیسے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بغیر داڑھی کے ہیں یا ٹائی وائی لگائے ہیں انہی سے شیطانی حرکات کی امید زیادہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ بہت معتبر بن کے آئے، بڑی سی داڑھی رکھ کے آئے تو شیطان کسی روپ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حقیقت میں مزاجوں کے بدلنے کی ضرورت ہے، حقیقت میں مزاجوں کے بدلنے کی ضرورت ہے، لباسوں کے بدل لینے سے شیطانی نہیں جاتی۔ تو آپ کسی سے ظاہر سے دھوکے میں نہ آئیں، صوفیہ کی نظر پیدا کیجیے، اہل اللہ کی نظر پیدا کیجیے اور دیکھیے کہ دل کے اندر کیسا نور ہے، کیسی چمک ہے۔ ممکن ہے چہرہ حالات کی دھوپ میں جھلس گیا ہو لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ سب دیکھنا چاہیے۔ یہ ایسے چہرے دیکھنا ہو تو مجاہد سید کو دیکھیے کہ کئی بار جتنی بار لوگ پیدا تو لوگ ایک ہی بار ہوتے ہیں، ایک ہی بار جاتے ہیں، لیکن ان کے سینے کو کم از کم 4 بار شق کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ پوری تنطراق سے، پورے جمال اور پورے وقار کے ساتھ ہمارے درمیان ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور بہت جلد پروفیسر خان محمد عاطف صاحب کے بعد مجاہد سید صاحب کا نام نامی ہے، جن پہ موسم بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، گرمی کا موسم نکل جائے گا۔ خان عاطف صاحب گرمی جھیل سکتے ہیں لیکن مجاہد سید صاحب کو کیوں پریشان کیا جائے، ان کو مجبوراً اے سی میں رہنا پڑتا ہے۔ تو جب پھر موسم آ جائے گا جو قدرتی طور پہ اے سی کا ہوگا تب ان کے اوپر انشاءاللہ ہم 6 مہینے کے بعد پروگرام کریں گے، اس میں پھر آپ لوگوں کو زحمت دیں گے۔ تو ہم مائک پہ جناب مجاہد سید صاحب کو زحمت دیں، اس سے قبل میں چاہتا ہوں جناب سنجے مشرا شوق صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بڑی خوبیوں، صفات اور کمالات کے آدمی ہیں اور یہ بھی جب جوان تھے
नौजवान थे तब इन्होंने जवानी देखी मोहम्मद अहमद खां की, अब ये कैसे हैं और कुछ है काबिल जिक्र या नहीं है, ये आपके सामने बयान फरमाएं। आइए बस। अदीब साहब से मेरी मुलाकात सन 84 में हुई थी। नादान महल में जहाँ मैं रहता था वहाँ मैंने मुशायरा और कवि सम्मेलन किया, और उस प्रोग्राम के पहले अदीब साहब की तकरीर थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी भीड़ थी प्रोग्राम में कि एक आदमी अगर उठा तो उसकी जगह दूसरा बैठ जाता, तो उसको खड़े रहना पड़ता था। हद तो ये थी कि अदीब साहब खड़े हुए, इनकी जगह पे एक साहब बैठ गए। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपको मालूम है कि आप वहाँ बैठ गए, कितने ख़तरनाक शख्स हैं वो। सीधे अगर एक इनके तो 3-4 लोग इनके साथ रहते हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो आपको ज़मानत भी नहीं मिलेगी, 4 महीने आपको जेल में काटने पड़ेंगे। तो कहने लगे क्या किया जाए। मैंने कहा कुछ फल फ्रूट लाइए, मंगाइए। तो उन्होंने बाकायदा फलों का इंतज़ाम उन्होंने ने किया था। बाकी नाश्ता था मारूफ साहब ने किया था, वो फलों का इंतज़ाम उन्होंने किया। लेकिन इनकी जो तकरीर वहाँ पर सुनी उन्होंने तो बिल्कुल कायल हो गए। मैंने 15 मिनट के लिए कहा था, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट तक तकरीर चली और लोगों ने उसकी सराहना भी की। और वो तकरीर उस समय कैसेट चलता था, कैसेट में तकरीर रही। बाद में बाकायदा हफ्ते 10 दिन में वो बजाते थे लोग। यहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ उस समय तक उस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ था। अदीब साहब की ये जो गज़ल पढ़ी गई, इसका एक शेर मुझे याद था हमेशा से कि आज तक उनकी बदली हुई है नज़र, बेवफा कह दिया था बहुत दिन में। क्या बात है। ये सब शायरी उस वक्त की ज़रूरत थी जो की जाती थी। आज का दौर ये है कि आज उस समय के जितने बड़े लोग थे सब जा चुके हैं। अदीब साहब के सामने बहुत बड़े बड़े लोग थे, तस्नीम साहब हो या सईद अख्तर निज़ामी हो, कमर साहब हो, वो काफ़ी लोग जो अपने आप में यूनिवर्सिटी थे सब जा चुके हैं। हमारा कि ये खुश नसीबी है कि अदीब साहब जैसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनके यहाँ छोटों के लिए शफ़क़त और अपने दम पर अपनी क़ुव्वत से बड़े बड़े प्रोग्राम करा लेने और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो काम उन्होंने किया है उसकी तो दुनिया उसका एतराफ़ करती है। ये ज़रूर है कि आज के प्रोग्राम में उर्दू के वो लोग नहीं आए जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए, नए दौर में बेहिसी मुसल्लत हो गई है और लोग जब अदीब साहब जैसे ऐसे बड़े इंसान के प्रोग्राम में कम आ रहे हैं तो हम लोग का तो कोई बुरा ही हाल होगा, क्योंकि जो आज हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वही तो हमें आगे जाके मिलेगा। हमारी और आपकी ये ज़रूरत भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम ऐसे लोगों का भरपूर इस्तक़बाल करें, उनको वो इज़्ज़त दें जिसके वो मुस्तहक़ हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के अलावा भी 1-2 प्रोग्राम और होना चाहिए और ताकि उसमें उनकी तमाम तख्लीक़ात भी शाया हों तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अदीब साहब निज़ामत फरमाते थे, जो काबर लोग थे वो तकरीबन रुख़्सत हो चुके हैं, इसलिए जो भीड़ होना चाहिए उन कद्दावर लोगों को आज नहीं है। लेकिन ये इस प्रोग्राम को आखिर न समझा जाए बल्कि आगाज़ समझा जाए और आने वाले प्रोग्राम में जब हम लोग प्रोग्राम मुनक़िद करें तो उसमें वो उनकी तख्लीक़ात जो बची हैं दीमक से या हालात से उसको शाया कर दिया जाए, ताकि ये लगे कि अदीब साहब ने स्टेज की ज़रूरतों की तकमील के साथ कलम की ज़रूरत को ही पूरा किया। इनकी पूरी फ़ाइल है मेरे पास, एक किताब भर का मैटर मौजूद है और इसको भी इंशाअल्लाह ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन या शायकीन अदब इसको शाया कर देगा
ताकि आप लोगों तक ये पहुँच जाए। खालिद हलीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हाजी मुशर्रफ किसी ज़रूरत के तहत रुक गए, नहीं आ पाए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।